کوئی کتنا بھی کوشش کرے قرآن کریم کی طرح اس طرز میں ایک آیت بھی لکھ نہیں سکتا، اور تمام لوگوں کا جمع ہو کر بھی قرآن کریم کی طرح کوئی آیت پیش نہ کر سکنا، یہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے، یعنی اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے تو وہ حدیث بن گئی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ قرآن بن گیا۔ تو دو کلام ہوئے، قرآن اور حدیث، لیکن زبان ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کی ضرورت ہے ہمیں۔ جی سید نوشید صاحب، حرم شریف میں جو سنی نوجوانوں کو یہ متوا، یہ کمینے پریشان کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سنی نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عقائد اہل سنت پڑھے، عقائد کی کتابیں پڑھے، جیسے جاء الحق ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں پڑھے، اور ساتھ ساتھ ان کے آبجیکشنز کو بھی مد نظر رکھے، ذہن میں رکھے، اور ان آبجیکشنز کے جوابات بھی سیکھے۔ یہ جوابات آپ کو جاء الحق میں مل جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مل جائیں گے، اور دوسرے سنی علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ تو اعتراض کو جان کر ان کے جوابات کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، تاکہ یہ غیر مقلدین، یہ نجدی اگر اس طرح کے اعتراض کر کے لوگوں کو بہکانا چاہے تو ہمارا نوجوان اپنے ایمان کو بچا سکے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے پیری مریدی کے تعلق سے، تعویذ کے تعلق سے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، استمداد میں اولیاء کرام سے استمداد کے تعلق سے قرآن کریم کو مسکوٹ کر کے یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک آیت یہ کہتے کہ تم غوث اعظم کو بلاتے ہو، اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، جو آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے کی بات ہے، یعنی جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ خود سے اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا رد فرمایا گیا، اس کے تعلق سے بتایا گیا۔ لیکن یہ آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، یعنی غوث اعظم کی پوجا کرتے ہو، غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہو، تم بھی مشرک ہو چکے، اس لیے ایسا مت کرو۔ تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آیتوں کو ذہن میں رکھے اور اس کی تفسیر ان کو دکھائے، اور اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھے، اس آیت کریمہ کو پورا پڑھنے بولے، پہلی آیت پڑھنے بولے، اس کے بعد والی آیت پڑھنے بولے، تو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ بتوں کے تعلق سے ہے، کفار مشرکین کے تعلق سے ہے۔ تو ہمارا نوجوان اگر یہ جانے گا تبھی اپنے ایمان کو بچا سکے گا، اور اگر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا تو وہ خود بھی کنفیوز ہو جائے گا۔ تو ایمان بچانا یہ فرض عین ہے، بہت اہم ضرورت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح کاروبار کی فکر کرتے ہیں، نوکری کی فکر کرتے ہیں، دوسرے معاملات کی فکر کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کریں۔ محترم اذہان ابن امان اللہ، yes, when Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu showed the ibarat which contains the kufr, ibarat of the Deobandi scholars, then ulama of Haramain Sharifain of that time, Sunni ulama, they gave the verdict of kufr. And your question is that Deobandi alim Ashraf Ali Thanvi did not comment on Ala Hazrat with regards to kufr. How would he comment when Ala Hazrat never committed kufr? Ala Hazrat's purpose was to spread the true love of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Instead, Ashraf Ali Thanvi said that what Ala Hazrat did is right. He gave me the fatwa of kufr based on the ishq Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, based on the love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Had he not given the fatwa of kufr on me, then he would have been kafir. So this was admitted by Ashraf Ali Thanvi himself. Then why would he give the fatwa of kufr towards Ala Hazrat? So those Deobandis who
try to confuse the Sunnis, the laymen, in such a manner that Ala Hazrat gave the fatwa of kufr to these scholars, but these kufr did not comment anything, therefore these people are right. This is totally wrong. There is no way for these Deobandi scholars to give fatwa of kufr on Ala Hazrat and on any ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, because the ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, alhamdulillah, they follow the true path of Sahaba Karam, and they got the true love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, true love of Ahlul Bayt and Sahaba Karam in their hearts. So they are alhamdulillah always protected by Allah Tabaraka wa Ta'ala. مزارات پہ جانا اگر قبر پجاری ہونے کی دلیل ہے تو کعبے شریف میں جا کر، مکہ شریف میں جا کر کعبے شریف کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی کعبہ پجاری ہونے کی دلیل ہونی چاہیے. حجر اسود کو چومنا بھی حجر اسود کا پجاری ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. جب یہ کہیں گے، اعتراض کریں گے تو جواب دیں گے کہ نہیں، ہم کعبے کی تعظیم کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے. حجر اسود کو چومتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں. تو اب میٹر کلیئر ہو چکا. ہم بھی اولیاء کرام کے مزاروں کے اوپر جو پتھر لگے ہوئے ہیں، جو قبر بنی ہوئی ہے، اس کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ قبر کے اندر یعنی جنت کے باغ میں آرام کرنے والے اللہ کے اولیاء کرام کی تعظیم کے لیے ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو دیکھ کر ہی تو فرمایا کہ اے کعبہ، یقیناً تیری عظمت اللہ کے نزدیک بہت ہے، لیکن اللہ کے اولیاء کی عظمت تو جس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہے. جب کعبے کی تعظیم شرک نہیں، کعبہ پجاری ہونے کی دلیل نہیں، تو کعبے سے بڑھ کر جو اولیاء کرام ہیں ان کی تعظیم کہاں سے اولیاء کا پجاری ہونا کہا جائے گا؟ کسی دیوبندی کو سنی محفل میں دعوت دینا کیسا؟ دیکھیے، اگر وہ عام آدمی ہے، اس کو دیوبندیوں کے عقائد پتہ نہیں، تو اس کو بلا کے آپ ہمارے عقائد سمجھائیے. لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ واقعی میں دیوبندی ہے، وہ چالاکی سے اگر آنا چاہے تو ایسے لوگوں کو دعوت ہرگز نہ دے، اس لیے کہ وہ پریٹینڈ کریں گے کہ وہ بھی سنی ہے، وہ ہمارے ساتھ صلاۃ و سلام میں بھی شریک ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ ہماری محفلوں میں بھی شریک ہو جائیں گے، اور ہمارے لوگوں سے دوستی رکھ کے آہستہ آہستہ ان کی طرف مائل کر دیں گے، یہ کہہ کے ہم جب تمہاری محفل میں آتے تو تم ہماری محفلوں میں کیوں نہیں آتے. تو حدیث پاک کی روشنی میں ایسے لوگوں سے دور رہنے کا بھی حکم ہے اور اپنے سے ان کو دور رکھنے کا بھی حکم ہے. دونوں طرف ہے، اپنے سے ان کو دور رکھو، ان سے خود دور رہو. تو ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے. ہاں، جو عام لوگ ہیں جن کو عقائد نہیں پتا، جو انجانے میں جاتے ہیں، ان کو آپ بلائے اور ہمارے عقائد سمجھائے. واللہ تعالی عالم. جی شاہد خان صاحب، ان نجدیوں کی کفری عبارتیں آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گی، گوگل سرچ میں مل جائے گی، اور اس کے لیے کافی ویب سائٹس ہے، raza.org.za ہے، اور اسی طرح سلفی عقیدہ.blogspot کہہ کے ہیں. آپ آن لائن سرچ کیجئے، آپ کو مل جائے گی. falah.co.uk میں بھی مل جائے گی، ان کے سکین پیجز آپ کو مل جائیں گے. آپ ضرور دیکھیں، اس ارادے سے دیکھیں کہ ان کے کفریہ عقائد والی عبارتیں آپ لوگوں کو دکھا کر ان کو کنونس کر سکیں. اللہم صلی وسلم وبارک. اب میں کچھ گفتگو ختم کرنے سے پہلے کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور نجدی، غیر مقلدین، دیوبندی
ان جیسے غلط عقائد رکھنے والوں سے اپنے کو دور رکھنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ان وہابیوں سے کہیے، ان غیر مقلدوں سے کہیے، ان دیوبندیوں سے کہیے، ان نجدیوں سے کہیے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وسیلہ ان کے وصال کے بعد لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے یا شرک ہے، تو بس سیدھی سی بات ہے، ایک آیت کریمہ دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے، ایک حدیث پاک دکھا دو جس میں یہ ہو کہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے، ایک دکھا دے، انشاءاللہ ہرگز نہیں دکھا پائیں گے۔ اور آپ ان سے یہ کہ وہ جب کہتے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا غوث اعظم کہنا شرک ہے، آپ ان سے صرف اتنا ہی سوال کیجئے کہ قرآن کریم سے یا حدیث طیبہ سے ایک ایسی عبارت دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت نہیں دی، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کو اس ارادے سے پکارنا کہ اللہ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، اس ارادے سے پکارنا یہ شرک ہے۔ ایک آیت دکھا دے یا ایک حدیث دکھا دے، قیامت آ جائے گی، ہرگز انشاءاللہ یہ نہیں دکھا پائیں گے۔ جتنی بھی آیتیں یہ پیش کریں گے وہ سب مشرکین اور بتوں کے تعلق سے آنے والی آیتوں کو مسکوٹ کر کے یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سمپل سا سوال کرنا ہے کہ ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں وسیلہ حرام کہا گیا ہو، ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے یا یہ شرک ہے۔ وسیلے کے جواز پر ہم کئی حدیثیں پیش کر سکتے ہیں، استمداد کے جواز پر کئی حدیثیں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الاستمداد اس کو پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو برکات الاستمداد یا برکات الامداد نام کی ایک کتاب ہے جس انگلش میں بیکونس آف ہوپ، آپ گوگل سرچ کیجئے، آپ کو نیٹ میں مل جائے گی، razanw.org میں بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اس میں کئی حدیثوں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کرنا ثابت کیا ہے۔ تو آپ ان سے سیدھا سا سوال کریں کہ ایک آیت دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء اور اولیاء مدد کر نہیں سکتے اور تم مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح یہ بھی کہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دافع البلا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ وہ دافع البلا نہیں ہے تو ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات نہیں ہے، ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو یا اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نبی وصال کے بعد یہ حیات نہیں، موت کا مزہ چکھنے کے بعد یہ حیات نہیں، یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یا یہ لوگ بالکل امپریزنڈ ہو چکے ہیں، قید ہو چکے ہیں، ایک آیت دکھا دے یا ایک حدیث دکھا دے، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، ہرگز نہیں دکھا پائیں گے۔ اسی طرح آپ یہ بھی سوال کریں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہ حاضر و ناظر، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور جہاں ان کی مرضی ہو وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو سیدھا سا سوال، تم ہر بات پہ قرآن پیش کرتے ہو، ہر بات پہ حدیث پیش کرتے ہو، چلو ایک حدیث دکھا دو یا ایک آیت دکھا دو